اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، تو آج ہم اپنا ورک سٹارٹ کرتے ہیں پیج 52 سے، جو ہماری ایکسرسائز رہ گئی تھی ٹیکسٹ بک کی۔ آج ہم اس میں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کا کنسیپٹ لیں گے۔ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کا مطلب ہے کہ یہ ایسے پروناؤنز ہوتے ہیں جو ایک وقت میں ہزاروں مجمع میں سے ہر ایک کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی مجمع اگر 1000 کا ہے، لوگ اگر 100 ہیں، لوگ 10 ہیں، ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن جہاں بولا جاتا ہے تو 1000 یا لاکھوں کا مجمع جو بھی سنتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اشارہ میری جانب ہے۔ جیسے میں کہوں کہ ایوری ون ان دا کلاس از ریگولر بوائے، کلاس کا ہر ایک لڑکا ریگولر ہے، تو کلاس میں بیٹھا ہر شخص، ہر لڑکا اپنی جانب اس اشارے کو سمجھتا ہے۔ تو کنسیڈر دا فالوئنگ سینٹینسز، اس میں کنسیڈر کرتے ہیں ان فقرات کو کہ اس میں ڈسٹریبیوشن کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ ایچ آف دا بوائز گیٹس اے پرائز، بک کھول لیں، لڑکوں میں سے ہر ایک لڑکا، یہ ہر ایک پہ آپ کی نظر ہے۔ ایچ ٹک اٹ ان ٹرن، ہر کسی نے اپنی باری پہ فائدہ اٹھایا۔ ایچ ٹک، ہر ایک۔ ایدر آف دیز روڈز، ان سڑکوں میں سے کوئی ایک سڑک۔ ایدر آف یو کین گو، تم میں سے کوئی ایک جا سکتا ہے۔ نیدر آف دا ایکوزیشن از ٹرو، ایکوزیشن میں سے کوئی ایک ایکوزیشن، کوئی ایک ضرورت، کوئی ایک ڈیمانڈ۔ اب آگے کہتے ہیں ایچ، ایدر، نیدر آر کال ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنز بیکاز دے ریفر ٹو پرسنز تھنگز ون ایٹ اے ٹائم، یہ ایک وقت میں چیزوں کی جانب اور اشخاص کی جانب اشارہ کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ فار دس ریزن دے آر آلویز سنگولر، اسی وجہ سے ہم ان کو سنگولر بھی کہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ سنگولر ورب بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے، نوٹ لکھتا ہے، ایچ از یوز ٹو ڈینوٹ ایوری ون آف اے نمبر آف پرسن اور تھنگ ٹیکن سنگلی۔ ایچ جہاں استعمال ہوتا ہے یہ پوری تعداد کو سنگولر کر کے پیش کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو سنگولر بیس پہ ڈیل کرتا ہے۔ ایدر مینز دا ون اور دا ادر آف دا ٹو، ایدر جو ہے یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیدر، ایدر کی نفی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی دو کے درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Hence, either and neither should be used only in speaking of two persons or things، یہ دو کے درمیان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ When more than two are spoken of any، no one، none should be used، جب دو سے زیادہ کا ذکر آئے گا تو پھر وہاں پہ آپ لفظ any one، no one، none اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی دو کے درمیان کا معاملہ ہوگا تو either اور neither کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دو سے زیادہ کا معاملہ ہوگا تو آپ اینی ون، نو ون یا نان استعمال کر سکتے ہیں۔ دا پوزیشن آف دا پروناؤن ایچ شوڈ بی نوٹسڈ، اٹ مے ہیو 3 پوزیشنز۔ اب ایچ کی جو پوزیشن ہے وہ ایدر اور نیدر سے الگ ہے، ان کی پوزیشنز کو چیک کرنا ضروری ہے۔ ایچ آف دا مین ریسیوڈ اے ریوارڈ، مردوں میں سے ہر مرد نے ریوارڈ وصول کیا۔ ایچ آف دیز ہارسز کاسٹ 500 روپیز، ایچ آف دا ہارسز، گھوڑوں میں سے ہر ایک گھوڑا۔ اب اس کی جو نیکسٹ ہے، آئی باٹ ایچ آف دیز مینگوز فار 10 پیسہ۔ ایچ آف دیز مینگوز، ان مینگوز میں سے ہر ایک مینگو۔ اب دوسری پوزیشن، دیز مین ریسیوڈ ایچ اے ریوارڈ، میننگ وہی رہے گا لیکن ایچ کی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلی پوزیشن کیا ہے؟ پہلی پوزیشن وہی اس کی نیچرل پوزیشن ہے جس میں پروناؤن استعمال ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن۔ اب یہ ڈسٹریبیوشن اپنی پلیس کو چینج کر کے آیا ہے کہ دیز مین ریسیوڈ ایچ اے ریوارڈ، یعنی ایچ مین مطلب وہی ہے، دیز مین ریسیوڈ ایچ اے ریوارڈ، اس کا معنی بھی وہی ہے جو معنی ہے ایچ آف دا مین ریسیوڈ اے ریوارڈ۔ جسٹ ایچ نے اپنی پلیس چینج کی ہے کہ دیز مین ریسیوڈ ایچ اے ریوارڈ، ان مردوں میں سے ہر ایک نے ریوارڈ وصول کیا۔ دیز ہارسز کاسٹ ایچ 500 روپیز،
یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، صرف اس کی پوزیشن تبدیل ہے، اور یہ نیا فقرہ اس نے متعارف کرایا، انٹروڈیوس کرایا کہ ایچ کا استعمال پہلے والے شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے والی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیز ہارسز کاسٹ 500 روپیز ایچ۔ اب یہ ایچ آخر میں بھی آ سکتا ہے، معنی وہی رہے گا، ٹرانسلیشن وہی رہے گی، دیز ہارسز کاسٹ 500 روپیز ایچ۔ ایچ کا اشارہ پھر بھی ہارسز کے لیے جائے گا۔ آئی باٹ دیز مینگوز فار 10 پیس ایچ۔ ایچ کا اشارہ پھر بھی مینگوز پہ جائے گا، صرف پلیس چینج ہو رہی ہے۔ 3 طرح کے اس نے فکرے انٹروڈیوس کرائے ہیں ایچ والے۔ اب آگے پڑھیں، دا تھرڈ آرڈر از یوزول آفٹر اے نیومرل۔ جو تیسری پوزیشن ہے وہ عموماً نمبرز کے بعد میں آتی ہے۔ وی ڈو ناٹ سے دا مین ریسیوڈ اے ریوارڈ ایچ، بٹ وی سے دا مین ریسیوڈ 500 روپیز ایچ۔ ان دا فالوئنگ سینٹینسز ایچ، ایدر اینڈ نیدر آر یوزڈ ایز ایڈجیکٹیوز، دے آر فالوڈ بائی ناؤن آف دا سنگولر نمبر۔ اب یہی ایچ، ایدر اور نیدر ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کے طور پہ آئیں گے، کیونکہ پہلے یہ ریپلیسمنٹ آف ناؤن تھے جو پہلی ایکسرسائزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اب یہ جو ہیں ناؤن سے پہلے آئیں گے اور ناؤن کی یہاں پہ صفت اور خاصیت بتانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو یہ بات تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، جو چیز ناؤن سے پہلے آتی ہے، جڑ کے آتی ہے، تو وہ ہمیشہ ایڈجیکٹیو ہوتی ہے۔ ایچ بوائے ٹک ہز ٹرن، ایچ بوائے ہر ایک لڑکا۔ اگر ہوتا ایچ واز یا ایچ ٹک ہز ٹرن، تو ایچ کے بعد ورب آ رہا تھا تو یہ ایچ پروناؤن ہوتا۔ اب ہے ایچ بوائے ٹک ہز ٹرن، تو اب ایچ بوائے کی صفت بن گیا۔ نیدر ایکوزیشن، ایکوزیشن کی صفت ہے کہ وہ نیدر ہے، یعنی اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ ایٹ ایدر اینڈ، اینڈ ناؤن ہے، ایدر اس کی صفت ہے۔ ایٹ ایدر اینڈ واز اے ماربل اسٹیچو۔ ہیئر ایدر، ایچ اور بوتھ۔ اسٹڈی دا فالوئنگ سینٹینسز۔ اب مندرجہ ذیل سینٹینسز آپ پڑھیں تو مزید اس کی سمجھ آئے گی کہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو اور ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن میں فرق کیا ہے۔ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کے بعد ورب ہوتا ہے، جبکہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کے بعد ناؤن ہوتا ہے۔ دا ٹو مین ہیٹ ایچ ادر، ایچ ادر، ادر کی صفت ہے کہ وہ ایچ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کو، ایچ ادر۔ دا ٹو مین ہیٹ ایچ ادر، دو آدمی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ دے چیٹڈ ون این ادر، ون این ادر دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے درمیان ایچ یا ایچ ادر ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کے لیے ون این ادر۔ ایف وی اینالائز دیم دے مین، اگر ہم ان کا تجزیہ کریں تو ان کا مطلب نکلے گا دا ٹو مین ہیٹ ایچ ہیٹس دا ادر، دو آدمی نفرت کرتے ہیں، ان دو میں سے ہر آدمی دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ واضح ہوگا۔ دوسرا، دے چیٹڈ ون چیٹڈ این ادر، اس کا مطلب کیا ہوگا پہلے والے سینٹینس کا؟ دے چیٹڈ ون این ادر، اس کا مطلب ہوگا کہ ہر کسی نے دوسرے کو دھوکہ دیا، یعنی ایچ چیٹڈ ہر کسی نے دھوکہ دیا، ایچ ہیٹڈ ہر کسی نے ہیٹ کی، یعنی مطلب اگر اس کو پروناؤن میں لے آئیں تو وہی ایچ، وہی ڈسٹریبیوشن جو ہے پروناؤن کی شکل میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن کب؟ جب ان کے بعد ورب آیا ہوا ہو یا ہیلپنگ ورب آیا ہوا ہو۔ اگر ایچ، ون یا ایدر ان کے بعد کوئی ناؤن ہے تو وہ پھر ایڈجیکٹیو کہلایا جائے گا۔ نیکسٹ کہتے ہیں ایچ اینڈ ون ریئلی بلانگس ٹو دا سبجیکٹ، ادر اینڈ another آر سبجیکٹس، بٹ ایچ ادر اینڈ ون another ہیو بیکم ان پریکٹس کمپاؤنڈ پروناؤن۔ وہ کہتا ہے ایچ کا الگ اینگل ہے، ون کا الگ اینگل ہے، اور جو ادر اور این ادر ہے ان کا الگ اینگل ہے، لیکن جب یہ اکٹھے آ جائیں تو پھر یہ کمپاؤنڈ پروناؤن بن جاتے ہیں، جن کا دوسرا نام ریسیپروکل پروناؤن بھی ہوتا ہے۔ اینڈ آر ریئرلی سیپریٹڈ ایون بائی اے پریپوزیشن، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پریپوزیشن سے الگ کیا جاتا ہے۔ دس وی سے، ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دا بردرز کوئلڈ ایچ ادر بھی ٹھیک ہے، ود ایچ ادر بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کمپاؤنڈ پروناؤن کو آپ چاہیں تو پریپوزیشن کی مدد سے الگ کر سکتے ہیں، نہ کریں بھی فکرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دا بردرز کوئلڈ ود ایچ ادر، دے آل گیو ایویڈینس اگینسٹ ون اینڈر،
یہ اگینسٹ اور ود جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کی مدد سے کمپاؤنڈ پروناؤن کو الگ کیا جا سکتا ہے. اگر الگ نہ کریں بھی فکرہ ٹھیک ہے. جیسے دا برادرز کوالڈ ایچ ادر، دے آل گیو ایویڈینس ون another. اس میں نوٹ لکھ دے دا ون ٹائم رول دیٹ ایچ ادر شوڈ بی یوزڈ ان اسپیکنگ آف ٹو پرسنز اور تھنگز ون another in speaking of more than two is no longer strictly observed. The three brothers quarreled with each other is now accepted as idiomatic. اب بیٹا یہاں نیا ایک رول اس نے انٹروڈیوس کرایا ہے. پہلے میں نے بتایا ہے کہ ایچ ادر جو ہے وہ دو کے درمیان ہوتا ہے، ون another دو سے زیادہ کے درمیان ہوتا ہے. وہی بات اس نے نوٹ میں کی ہے. کہتے ہیں کہ رول تو یہی ہے کہ ایچ ادر دو کے لیے ہو، ون another دو سے زیادہ کے لیے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیامیٹک ایکسپریشن میں آج کل جو محاورے استعمال ہو رہے ہیں اس میں ایچ ادر ہو یا ون another ہو، یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. یہ فرق زیادہ آبزرو نہیں کیا جاتا. اوکے بیٹے، یہ ڈسٹریبیوٹر پروناؤن ہو گیا. اس کے بعد اگلا لیکچر وہ بھی میں آج ڈیلیور کروں گا، وہ ہوگا، یہ ہم لیکچر تو نہیں کہہ سکتے، جسٹ ایکسرسائز سالویشن ہے. یہ سلیوٹ کر رہے ہیں، اس کو سلیوشن کر رہے ہیں. ریلیٹیو پروناؤن آج اس کا سلیوشن نکالیں گے، اور فارمز آف دا ریلیٹیو پروناؤن اس پہ بات کریں گے. یہ آج ایکسرسائز انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. یہ سیکنڈ ٹائم میں یہ لیکچر آپ کو دوبارہ ڈیلیور کر دوں گا. ابھی اللہ حافظ.